میرا بیسکلی جو تعلق ہے وہ بلوچستان کے ایک پسماندہ ضلع زیارت سے ہے۔ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے؟ یہی BS میں کر رہا ہوں ابھی، اور میں نے کم عمری میں میرے سے اور بھی اس طرح کے بچے میں تو ابھی کہیں تک کسی جگہ تک پہنچا ہی نہیں ہوں۔ میرے نظر میں میرے سے بڑے کم عمر کے بچے وہ میرے سے بڑا اعلیٰ مقام تک پہنچ چکے ہیں۔ معلوم تھا کہ آپ بہت کم عمری میں بہت تھوڑے عرصے میں آپ اتنے مشہور ہو جائیں گے اور آپ کا جو چینل ہے انصاف نیوز پاکستان اس کو خوب پذیرائی ملے گی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ فروخ انصاری، آپ دیکھ رہے ہیں C64 آن لائن۔ آج ہم آپ کی ملاقات جس شخصیت سے کروا رہے ہیں وہ نہ تو کوئی سیاستدان ہیں، نہ وہ کوئی فلمی اداکار ہیں، اور نہ ہی کوئی کھلاڑی، بلکہ وہ ایسی شخصیت ہیں جو علاقائی صورتحال اور ملک کی سیاست میں جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو آج ہم ان سے تیکھے سوالات کر کے ان کی معلومات ان سے پوچھ کے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو میری مراد ایسی شخصیت سے ہے جنہوں نے بہت کم عمری میں ڈیجیٹل میڈیا میں اپنا نام پیدا کیا۔ تو آئیے اپنی شخصیت کی طرف چلتے ہیں۔ جی تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری آج کی شخصیت CEO انصاف نیوز پاکستان جاوید خان۔ ان سے بات کرتے ہیں ان کی پسند اور ناپسند کے متعلق اور ان سے کچھ ٹھیک سوالات کرتے ہیں۔ تو چلیے انٹرویو سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جاوید خان کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ اپنا سنائیں۔ جی الحمدللہ، دعائیں آپ کی۔ تو سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف کروائیں، اپنے بارے میں کچھ ویورز کو بتائیں اپنے متعلق کچھ۔ فرسٹ آف آل تو میں یہ آپ کی ٹیم کا C64 کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آئے اور اپنے قیمتی ٹائم میں سے وقت نکالا۔ آپ نے سوال کیا کہ آپ اپنا تعارف تو آپ نے پہلے ہی کروا دیا ہے، لیکن میں کچھ اپنا ذاتی تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ میرا بیسکلی جو تعلق ہے وہ بلوچستان کے ایک پسماندہ ضلع زیارت سے ہے۔ تو میری پیدائش وہی کی، اس کے بعد میں نے اپنی اسٹڈی جاری کی آ کے فیصل آباد میں، اور اب تک یہاں پہ اسٹڈی کر رہا ہوں۔ درمیان میں نے کچھ سیاسی کام بھی کیے، سوشل ورک بھی کیے، اور اس ٹائم میں ایک CEO ہوں ایک نیوز چینل کا۔ اچھا بھائی، آپ نے بتایا کہ آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے، تو آپ نے بلوچستان ایک پورا صوبہ چھوڑ کے ایک شہر نہیں چھوڑا، ایک شہر نہیں چھوڑا بلکہ ایک صوبے سے مائگریٹ کر کے آپ پنجاب میں اور فیصل آباد میں ہی کیوں آئے؟ مطلب یہ اپنا کام کے حوالے سے اس پہ ذرا تھوڑا سا بتائیے۔ جی، جس طرح آپ نے کہا کہ آپ نے پورے صوبے کو چھوڑ کے پنجاب کیا ہے، اور پنجاب میں خاص طور پر فیصل آباد کیوں ہے، اس کی کوئی خاص وجہ تو نہیں تھی، لیکن یہ وجہ تھی کہ جو میرے والد صاحب کا بزنس تھا نا وہ فیصل آباد میں تھا، تو اس وجہ سے ہمیں یہاں شفٹ ہونا پڑا۔ اچھا، تو یہ بتائیے گا کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے اور آپ کا جو ہے ہوپ کیا ہے؟ جی، میری جو ایجوکیشن ہے وہ تو یہی BS میں کر رہا ہوں ابھی، اور میں نے ساری اسٹڈی۔ اچھا، تو بھی آپ اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی، ابھی میں اسٹوڈنٹ ہی ہوں اور BS کر رہا ہوں، اور یہ ساری ایجوکیشن میں نے یہیں سے ہی حاصل کی ہے۔ اور میری ہوپ ہے کہ میں اسی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کروں گا، اس کے بعد میں کسی ادارے دونوں کو جوائن کروں گا جس میں عوامی خدمت کر سکوں۔ اچھا، تو آپ انصاف نیوز پاکستان ایک ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک ہے، اس کے آپ CEO ہیں، تو اتنی کم عمری میں یہ مقام، یہ اس منزل تک کیسے پہنچے، اس پہ ذرا تھوڑا روشنی ڈالیے۔ جی، اتنی کم عمری میں میرے سے اور بھی اس طرح کے بچے میں تو ابھی کہیں تک کسی جگہ تک پہنچا ہی نہیں ہوں۔ میرے نظر میں میرے سے بڑے کم عمر کے بچے وہ میرے سے بڑا اعلیٰ مقام تک پہنچ چکے ہیں بس۔ لیکن مجھے بھی شکر ادا کرنی چاہیے کہ جہاں تک پہنچا ہوں نا، اس پہ بھی مجھے شکر ادا کرنی چاہیے۔ اتنے کم عمر میں دراصل بندے کا ایک اسٹرگل ہونی چاہیے۔ اسٹرگل اگر آپ بڑے عمر میں کرو پھر بھی آپ کو کامیابی ملتی ہے، آپ چھوٹے عمر میں کرو پھر بھی آپ کو کامیابی ملتی، تو میں نے چھوٹے عمر میں کی اور مجھے یہ کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ اچھا، تو یہ بتائیے گا ذرا کہ کیا جب آپ بلوچستان سے فیصل آباد آئے اور اسٹڈی کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ سوشل میڈیا جو ہے ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک میں جب آپ نے قدم رکھا، تو آپ کو معلوم تھا کہ آپ بہت کم عمری میں بہت تھوڑے عرصے میں آپ اتنے مشہور ہو جائیں گے اور آپ کا جو چینل ہے انصاف نیوز پاکستان اس کو خوب پذیرائی ملے گی؟ یہ تو نہیں تھا معلوم، کیونکہ میں نے ایک ہی سال ہوا ہے کہ ایک سال میں یہ میرے نے بڑی کامیابی کی، ایک سال میں اتنا وائرل ہوا اور اتنا مشہور ہو گیا، یہ نہیں تھا معلوم۔ بس ایک شوق تھا کہ یار یہ کام کرنا ہے، عوام کے جو مسائل ہیں نا وہ حل کرانے کے لیے میں نے ایک مائک اٹھایا اور اللہ نے کامیابی دے دی۔ اچھا بھائی، آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ آپ کا میں نے ایک پروگرام دیکھا تھا آپ کے چینل پہ، وہ تھا کہ مفتی عبدالقوی کو تھپڑ جو پڑا ہے
اس کے متعلق تو بڑے دلچسپ جوابات تھے. تو اس کا کیا حریم شاہ نے آپ کو اسپیشل کہا تھا کہ یہ میرے متعلق آپ پروگرام کریں؟ اس کے ذرا تھوڑا بتائیے گا لوگوں کو. وہ دراصل اس طرح ہے نا کہ جو چینل میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ادارے میں چلانے کے لیے کافی لوگ ہوتے ہیں، تو حریم شاہ نے تو نہیں تھا کہا، لیکن مجھے جو میرے چینل کو جس ٹائم ہینڈل کر رہے ہیں ان کی طرف سے یاد ہے کہ آپ نے اس متعلق انٹرویو کرنی ہے. دین پھر میں نے وہ انٹرویو کی اور وہ آپ سب نے دیکھی. اچھا ٹھیک ہے جی. آپ کی ایک پوری ٹیم آپ کے پیچھے کام کر رہی ہے، اس کی ایک پلاننگ، اس کے ایک جو تھا اس ویو کے متعلق آپ نے پروگرام کیا. تو آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ آپ کو ظاہر سی بات ہے ہر فیلڈ میں کچھ نہ کچھ مشکلات کا سامنا رہتا ہے انسان کو. تو آپ کو کسی مشکلات کا سامنا ایک سال کے عرصے میں کوئی ایسی مشکلات جن کا آپ ذکر کرنا چاہیں کہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہو اس فیلڈ میں؟ بالکل، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ اس فیلڈ میں ہر کام ہے نا کرنے کے لیے آپ کو پہلے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس فیلڈ میں بھی مجھے بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. وہ مشکلات کچھ ایسی تھی کہ یہ وائرل ہونا مذاق نہیں ہے. آپ کی نظر میں کچھ لوگ کہتے ہوں کہ یار یہ جاتے انٹرویو لے کے آ جاتے. ہاں جی، ظاہر سی بات ہے جی، کیمرے کے سامنے بولنا، آڈینس کے سامنے بولنا، لوگوں کے سامنے بات کرنا، یہ ایک مطلب کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. بالکل یہ ایک چھوٹی سی بات نہیں. اور پھر جس طرح ہم نے انٹرویوز کے یقین مانے کہ ہم نے ایک انٹرویو لینے کے لیے ہمیں 4 سے 5 گھنٹے مطلب لگاتے تھے. پھر کسی کو کال پہ لینا کہ یار سر آپ ہمیں انٹرویو دے، اس کے پاس جانا، اس کے گھر میں 2-3 گھنٹے انتظار کرنا، پھر اس نے آنا، پھر اس نے کہنا کہ جسٹ 10 منٹ ہے میرے پاس تو آپ جلدی جلدی انٹرویو کریں. بڑی مشکلات ہوتی ہے. لیکن بس اور اس کے علاوہ اور بھی مشکلات ہوتی ہے میڈیا کو، کیونکہ میڈیا عوام کے لیے خود کو لوگوں کا دشمن بنا لیتی ہے. لوگوں کی نظر میں میڈیا ایک دشمن ہے. اگر آپ صحیح بولے تب بھی لوگوں کے دشمن، نہ صحیح بولے تب بھی لوگوں کے دشمن. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میڈیا والے نا لوگوں کو لڑاتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کے لیے اپنے دشمن بنا لیتے ہیں. تو بڑی مشکلات ہوتی ہے، لیکن بس اللہ ساتھ دے رہا ہے. اچھا، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی کامیابی میں کس کا ہاتھ ہے، کس کی دعائیں ہیں؟ آپ کی کامیابی کے پیچھے کون ہے؟ بالکل، کامیابی جو ہے نا وہ ویسے ہر کسی کو نہیں ملتی. دراصل میری کامیابی کا راز یہ ہے کہ میرے نانا نانی، دادا دادی اور ماما پاپا دونوں مطلب یہ سارے زندہ ہیں. اور کہتے ہیں کہ جن کے یہ سب بڑے زندہ ہونا تو ان کی جو پریشانیاں، ان کی مصیبتیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو یہی ہے ان کی دعائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں کی دعائوں کی وجہ سے مجھے کامیابی ملی اور میں اس مقام پہ ہوں. جی بالکل جی، بہت اچھی بات کی جاوید خان آپ نے کہ جو والدین کی دعائیں ہیں، دادا دادی، نانا نانی، ماشاءاللہ آپ کے حیات ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، تندرستی دے، ان کی دعائیں آپ کی کامیابی کے پیچھے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے والدین کی دعائیں ہمیشہ ہر انسان کی زندگی میں رہتی ہیں. تو جاوید خان یہ بتائیے گا کہ میڈیا میں رہتے ہوئے انسان کے کچھ ظاہر سی بات ہے کچھ دوست بنتے ہیں اور کچھ دشمن بھی بنتے ہیں. تو آپ کا کوئی ایسا دشمن جس کو آپ ذکر تو بائی نیم تو ذکر بے شک نہ کریں، لیکن آپ بتانا چاہیں کہ یار ایک فلاں بندہ یا فلاں پارٹی یا ایک فلاں گروپ میرا دشمن بن گیا تھا، میری کوئی ایسا ایک تذکرہ کریں گے؟ بالکل، یہ بھی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ میڈیا میں دشمن بھی بنتے ہیں، دوست بھی بنتے ہیں. دوست اگر میں بتاؤں تو میرے ہزاروں بنے اور ہر جگہ پہ بنے اور کافی عزت ملی ہے. جہاں بھی جاتا ہوں نا کافی عزت ملی ہے. دشمنوں کی بھی آپ دراصل پھر بھی یہ فیصلہ آباد پنجاب میں تو پھر بھی میڈیا کو لوگ تھوڑا بہت جانتے ہیں، لیکن بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے جہاں میڈیا کو بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے. اور مجھے ایک نہیں دو نہیں، میرے خیال میں سینکڑوں دشمن ایسے بنے ہیں نا کہ بس اللہ ان سے بچائے. جی سینکڑوں دشمن بنے ہیں جی، اللہ ان سے بچائے دشمنوں سے. تو بھائی فیصلہ آباد چونکہ مشہور ہے، یہ جگت بازی میں مشہور ہے، فیصلہ آباد جگتیں بہت کرتے ہیں. آپ بھی فنی پروگرام کرتے ہیں، دلچسپ پروگرام، دلچسپ موضوع لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ کوئی فنی پروگرام، کوئی آپ دلچسپ پروگرام کرنے کے لیے گئے ہوں اور آپ کو آگے سے بہت زیادہ جگتوں کا سامنا کرنا پڑا ہو فیصلہ آباد میں سے؟ بالکل، یہ بڑا آپ نے اچھا سوال کیا. دراصل یہ میں ابھی کچھ ہی مطلب دنوں یا مہینہ کے لیے کہ مہینے پہلے کی بات ہے کہ میں گیا تھا پروگرام کرنے. تو وہاں ایک بندے کو میں نے کہا میں آپ کی انٹرویو لیتا ہوں. مطلب اسی طرح کہتے ہوتے ہیں نا، پہلے ان کو سمجھانا پڑتا ہے تھوڑا بہت. تو وہ کہتا نہیں، میں نے ان کے کیمرہ نہیں آنا. میں نے کہا کیوں نہیں آنا؟ میں نے کہا آپ کو بات کرنے نہیں آتی. مطلب میں اس کو اس چیز پہ راضی کرنا چاہتا تھا کہ آپ کیمرے کے آئے آگے آئے.
तो वो नहीं था आ रहा। जब मैं थोड़ा रवाना वो पीछे से इतनी झुकते सुनाने लग पड़ा, मेरे साथ 2-3 बंदे और थे, हमने उसे बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाया कि यार ऐसे चले जाए, इतनी झुकते मारने लग पड़ा। फिर मैंने उसे कहा यार, मैंने कहा आप ओनली कैमरा है, कहता ओनली कैमरा नहीं आना, बाकी आप जो मर्जी मेरे से सुनना चाहना सुन ले। जी बिल्कुल जी, फैसलाबादी जो है वो जूतों के हवाले से मशहूर है। अच्छा, तो जावेद खान कुछ निजी सवाल आप पूछने की आपसे इजाजत है? बिल्कुल, जरूर पूछ सकते हैं। अच्छा, जाहिर सी बात है आप अभी स्टूडेंट हैं, कम उम्र में आप इस मुकाम तक पहुंच गए हैं, तो जाहिर सी बात अभी आपकी शादी नहीं हुई होगी। नहीं, शादी नहीं फिलहाल हुई। शादी नहीं हुई तो गर्लफ्रेंड तो होंगी फिर, जाहिर सी बात है। नहीं, गर्लफ्रेंड तो नहीं कह सकती, लेकिन फ्रेंड्स है। अच्छा, गर्लफ्रेंड नहीं है, फ्रेंड्स हैं जी। गर्ल्स हैं या बॉयज हैं? दोनों है। अच्छा जी, ठीक है जी, आपके फ्रेंड्स हैं और अच्छी बात है। जाहिर सी बात है इंसान की ज़िंदगी में उसके साथ दोस्तों का हमेशा साथ रहता है, जो उनकी कामयाबियों के लिए, जो उनकी मतलब आइंदा ज़िंदगी के लायक अमल के लिए उनको गाइड करते हैं। तो क्या इरादा क्या है शादी का, कब तक शादी करवाएंगे? कोई सीन चल रहा है फैमिली में या बाहर? यार शादी का तो फिलहाल पता नहीं है, लेकिन फिलहाल एजुकेशन कंप्लीट करूँगा, उसके बाद फिर अपने पेड़ की तरफ भी थोड़ी तवज्जो दे रहा हूँ कि मतलब क्या करना है आगे जाके। तो उसके बाद शादी तो वो पेरेंट्स का काम होता है, उनका फर्ज है, तो वही करेंगे, मुझे इन कामों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, शादी पे जो वालिदैन वो काम कर रहे हैं, तो इस पे हमको जावेद खान का कहना है कि हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे घर वाले कर देंगे तो इनका मतलब है कि अरेंज मैरिज करेंगे। तो वो लड़कियां जो बलूचिस्तान से इनके इलाके से ताल्लुक रखती हैं, वो सुन लें कि ये अरेंज मैरिज करेंगे, बल्कि ये अपनी मर्जी से शादी नहीं करेंगे जी। तो आगे बढ़ते हैं। जावेद खान के आपने, जाहिर सी बात है आपके पास 2 सूबे हैं, सूबा बलूचिस्तान आपका चूंकि आबाई इलाका है, और अभी पंजाब में आप बिजनेस के हवाले से सेट हुए हो, तो आपकी फैमिली, जाहिर सी बात है आपका खानदान इधर शिफ्ट हो गया है। तो किसी बड़ी शख्सियत का इंटरव्यू किया हो, और कौन कौन सी ऐसी शख्सियत है जिनसे आपको मिलने का या जिनसे आपने इंटरव्यू किया हो, उनका जिक्र करना पसंद करेंगे? बिल्कुल, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है आपने किया है। दरअसल ये चीज़ें पहले याद रहती थी, मतलब जब हमने चैनल स्टार्ट किया था ना, जब हम किसी एक का इंटरव्यू कर लेते थे तो याद रहता था कि यार इसका इंटरव्यू किया, मतलब बड़ा। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने इंटरव्यूज हो चुके थे कि बहुत से लोगों के इंटरव्यूज याद ही नहीं है। किसी मिनिस्टर का जिक्र करना चाहें या कोई ऐसी शख्सियत जो बड़ी शख्सियत? जी, वो मैं बता रहा हूँ कि मेरी नज़र में जो अच्छी इंटरव्यू थी वो मैं बता लेता हूँ। मैंने इंटरव्यूज़ की थी चीफ ऑफ दुमण, हमारे इलाके के सरदार सानुल्लाह खान दुमण। एक तो वीडियो हिट बड़ी हुई थी, और एक मुझे उनसे जो इंटरव्यू मैंने लिया था उससे मुझे काफ़ी इल्म हासिल हुआ था। दूसरी मैंने इंटरव्यू की थी यहीं पे फैसलाबाद की, मैं बता देता हूँ, सिद्रा सिंह बंदेशाह साहिबा की। उनकी इंटरव्यू करने से भी मुझे काफ़ी मालूमात हासिल हुई इस हल्के की हवाले से। तो और मिनिस्टरों की भी मैंने काफ़ियों की है, क्वेटा में मैंने 5-6 मिनिस्टर भी ऐसे की, और मैंने जो स्टेट कमिश्नर है सिद्धा निदा काजली साहबा, जो जिसके मतलब इस टाइम अगर भी हम मिलियन में उनके फैंस हैं, तो उनकी भी मैंने इंटरव्यू की है। तो इस तरह के इंटरव्यूज करके एक तो इल्म भी इंसान का बढ़ता है, और एक इंसान का लोगों से ताल्लुक बन जाता है, और मोहब्बतें बढ़ जाती है। तो बस इंटरव्यूज काफ़ी की हैं, लेकिन पहले जब हम करते थे तब याद रहती थी, अब याद नहीं रहती जी। काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज कर चुके हैं, और इत्तेफाक से जब इंसान किसी फील्ड में आगे बढ़ जाता है तो किन किन शख्सियत से मिला है, किन किन से मिल चुका है, वो वाकई ही वो एक माजी का हिस्सा बन जाता है। जब आप पे दर पे कामयाबियाँ हासिल कर लें तो वो जहन नशी चीज़ें या बातें नहीं रहती। तो जावेद खान आप पठान हैं, जाहिर सी बात है खान बरादरी से आपका ताल्लुक है, और आपके चैनल का नाम भी इंसाफ न्यूज़ है, तो जाहिर सी बात है आप इसको इमरान खान की जो पार्टी है उसको प्रमोट करने के लिए, या आपको फंडिंग होती होगी पीटीआई की तरफ से, इसके बारे में जरा बताइएगा कि इंसाफ न्यूज़ ही क्यों नाम रखा इसका, चैनल का नाम आपने? ये सवाल अभी मेरे से कुछ दिनों पहले मेरे एक और जो जूनियर उन्होंने भी किया था कि यार ये आपने इंसाफ न्यूज़ ही किया रखा। यार इंसाफ न्यूज़, इंसाफ क्योंकि जस्टिस, हम मेरा मतलब भी यही था ना, क्योंकि हमने इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना है, हमने गरीब के लिए आवाज़ उठानी है, और जो जालिम है ना उसकी आवाज़ दबानी है, हमने जालिम को सज़ा देनी है और मजलूम को हक पहुँचाना है। तो इसीलिए मैंने इंसाफ न्यूज़ रखा है। इसमें कोई सदाकत नहीं है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से मुझे कोई फंडिंग हो रही है या ये मैंने उनके लिए बनाया है। नहीं तो ठीक है, वो तो आपने बता दिया। तो तहरीक इंसाफ वाले आपको ज्यादा लाइक करते हैं सिर्फ नाम की वजह से, ऐसा कोई है कोई हकीकत इसमें? तहरीक इंसाफ से मेरा जो ताल्लुक है वो 2011 से,
اور یہ ہر صحافی کا کسی نہ کسی پارٹی سے تعلق ہوتا ہے، لیکن ہم شو نہیں کرواتے. پہلے 2011 سے لے کے 2019 تک تو میں یوں سمجھ لے کہ میرا دن رات پی ٹی آئی کے لیے تھا. میں نے جتنا کام پی ٹی آئی کے لیے بلوچستان میں کیا ہو اس عمر میں شاید کسی نے نہ کیا ہو، اور لوگ مجھے جانتے بھی نہیں تھے، لیکن میں نے بڑا کام کیا اور الحمدللہ پھر آگے آگے مجھے کامیابی بھی اس میں ملی. تحریک انصاف والے مجھے پیار بھی دیتے ہیں اور وہ مجھے جانتے بھی ہیں، لیکن یہ نہیں کہ میں نے چینل ان کے لیے بنایا. وہ چینل جو ہے وہ سب کے لیے ایک برابر ہے، اور جس کا جو بھی غلط کرے گا نا اس کے خلاف ہم بولتے ہیں. جی بالکل جی، تحریک انصاف کے لیے انصاف نیوز پاکستان، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ یہ تحریک انصاف کا پلیٹ فارم ہے. تو یہ اسپیشل ان کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جسٹس، انصاف، لوگوں کو انصاف پہنچانے کے لیے، مدد فراہم کرنے کے لیے ایک اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو جاوید خان یہ بتائیے گا کہ مستقبل میں آپ کا کیا لاحہ عمل ہے؟ مستقبل میں آپ اپنے چینل کو کہاں تک لے کے جائیں گے؟ کیا آپ کرنے کے خواہش مند ہیں؟ کیا آپ کے مستقبل میں جو ہیں وہ آپ کے ٹارگیٹس ہیں؟ مستقبل میں فی الحال تو میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، تو جس طرح ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہم چینل کو اوور آل پاکستان میں پھیلائیں گے. اوور آل پاکستان میں ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے چینل کو پھیلائیں اور وہاں پہ ہم اپنے آفیسز بنائیں، لوگوں کو ٹرین کریں، اور چھوٹا بہت کاروبار بھی ہم لوگوں کو، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو چھوٹا بہت کاروبار بھی ہم دیں. اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہم 2-3 سالوں میں آپ دیکھیں کہ ہمارا چینل اوور آل پاکستان میں پھیل جائے گا. یہ روزگار کے فراہم کرے گا جی انصاف نیوز پاکستان، انشاءاللہ ہو. ہم بھی امید رکھتے ہیں کہ اپنے اسی میسج کو، اپنے اسی پیغام کو آگے لے کر چلیں. تو جاوید خان ایک آپ سے اور سوال ہے، اور اہم سوال ہے کہ آپ چینل پہ انٹرویوز کرتے ہیں لوگوں کے، پبلک پروگرام کرتے ہیں، تو اس کی آپ کو ارننگ تو ہوتی ہوگی، کوئی پیسے ویسے تو لیتے ہوں گے لوگوں سے؟ جی بس یہ جو ہے نا اصل تو میرا شوق ہے، لیکن تھوڑا بہت لوگوں سے بس وہ جتنے لے لیتا ہوں، لیکن اکثر لوگوں سے میں نہیں لیتا جو غریب ہوتے ہیں. جو امیر ہوتے ہیں وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے خود ہی دے دیتے ہیں ہماری محنت کو دیکھ کے. اور چینل کو چلانے کے لیے نا تھوڑی بہت ارننگ کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں. جی تو انہوں نے بتایا کہ جی کچھ نہ کچھ لوگ جو اپنی ہمارے کام کو دیکھتے ہوئے، تو ظاہر سی بات ہے جو ہم میڈیا کے لوگ ہیں، جو پبلک انٹرسٹ میں جو ہم کام کرتے ہیں اس کو ہم آن کیمرہ بتا دیں گے، اس پہ ہم کوئی کسی سے ڈیمانڈ نہیں کرتے، اور نہ ہی ہماری کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور نہ ہی ایسا کوئی میڈیا میں ایسا کوئی سوال بنتا ہے. اور آپ سے آخری سوال ہے کہ لوگوں کے لیے، نوجوان یوتھ کے لیے، بلوچستان کے لوگوں کے لیے یا پنجاب کے لوگوں کے لیے مشترکہ بھی آپ کو پیغام دینا چاہیں؟ پہلے تو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ بلوچستان اور پنجاب کے درمیان اس ٹائم بہت تضادات چل رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجابی ہمارے ساتھ صحیح نہیں کر رہے، اور پنجابی کہہ رہے ہیں کہ پشتون ہمارے ساتھ صحیح نہیں ہے یا بلوچ ہمارے ساتھ صحیح نہیں ہے. دراصل اسی حوالے سے میں نے کچھ دنوں پہلے ایک پروگرام کیا تھا، اور اس کو دونوں صوبوں کے لوگوں نے بڑا لائک کیا تھا. اس میں نے یہی پوچھا تھا، جب میں نے پنجابیوں سے پوچھا تو انہوں نے بڑا اچھی رائے قائم کی بلوچوں کے بارے میں، پشتونوں کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ پشتون ہمارے بھائی ہیں، بلوچ ہمارے بھائی ہیں. یہ کچھ لوگوں کی غلط فہمیاں ہے کہ یار پنجابی ہمارے ساتھ غلط کر رہے ہیں، ہمارے حقوق انہوں نے کھایا ہوا ہے. اور یہ بھی پنجابیوں کو بھی میں بتاتا جاتا ہوں، کچھ یہاں کے جو پنجاب میں کچھ لوگ ہیں ان کے غلط فہمیاں ہے کہ بلوچستان کے لوگ دہشت گرد ہے، وہ محب وطن نہیں ہے، وہ ملک میں فسادات پھیلاتے ہیں. بلوچستان کے لوگ بڑے سویٹ اور خوبصورت اور مہمان نواز اور بہادر قوم ہے. جب بھی پاکستان میں کوئی مشکل وقت آیا تو انہوں نے ساتھ دیا. اب آتے ہیں نوجوانوں کے پیغام کی طرف. نوجوانوں کو میں یہی پیغام دوں گا کہ آپ لوگوں نے چھوٹی عمر میں اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو آپ چھوٹی عمر میں سٹارٹ کریں گے تو آپ کو زیادہ کامیابی ملے گی. کیوں نہ کہ جب آپ بڑے ہو جاؤ گے تو وہ کام اس انداز میں نہیں ہو سکتا جو کام آپ چھوٹے عمر میں کرو گے. کوئی بھی فیلڈ ہو، کوئی بھی کام ہو، آپ نے چھوٹے عمر میں سٹارٹ کرنا ہے. اور آپ ہی ہو ملک کا سرمایہ. کیونکہ نوجوان جس طرح اقبال نے کہا کہ یہ میرے شائن ہے، اور یہی شائن ہے، نوجوان ہی اقبال کے شائن ہے. کیونکہ بوڑھے تو شائن نہیں بن سکتے نا، یہ نوجوان ہی ہوتے ہیں جو اڑتے ہیں. لیکن نوجوانوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جس بھی فیلڈ میں آنا ہے، صرف یہی میرا ان کو پیغام ہے کہ آپ نے کم عمرے میں اس فیلڈ میں انٹرسٹ لینا ہے اور آخر تک اس فیلڈ کو سر انجام دینا ہے. جی نوجوان جو ہیں اس قوم کے شاہین ہیں. اقبال کے اس پیغام کے ساتھ انہوں نے اپنا میسج جو ہے وہ نوجوانوں کے نام ڈیلیور کیا جاوید خان نے. تو امید کرتے ہیں کہ آج آپ کو ہمارا یہ پروگرام، ہمارا یہ انٹرویو، ہماری اس شخصیت سے جو تعارف ہے وہ پسند آیا ہوگا. تو ہم آپ سے بھی امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرامز کو پسند کرتے رہیں گے.
देखते रहें C64 ऑनलाइन।